بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شان رحمت للعالمین پروگرام میں۔ یہ ایک پروگرام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، صحابہ سے ملاقات، برتاؤ، کس کے ساتھ کیسے بات کرتے تھے، کس سے کیسے تعامل کرتے تھے، کیا عادتیں تھیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ان کی عادات میں سے اپنا لینی چاہیے، ان کی سیرت کا سبق کیا ہے۔ بہت سی اس حوالے سے ہم اس پروگرام میں باتیں کرتے ہیں، اور یہ بہترین موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعارف کو بہتر بنانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جاننے کا اور اپنی زندگی میں انہیں ڈھال لینے کا۔ یہ پروگرام ہے ناظرین جو پیغام ٹی وی پیش کرتا ہے، اور الحمدللہ اوتھینٹک تعلیمات کے ساتھ ہم آپ کے سامنے سیرت کے پہلو پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کے ساتھ پہنچ رہا ہے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز اور دارالسلام انٹرنیشنل اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے۔ آپ اس پروگرام میں اپنے سوالات کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ شرعی استفسار کے لیے ہمارے ساتھ مفتی موجود ہوتے ہیں، اور آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ سوالات کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں 042-111-700-000۔ یہاں آپ کال کر کے لائیو پروگرام میں اپنے شرعی مسائل کے حوالے سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب پیج پہ ہمیں دیکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بھی اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں، اور اگر پروگرام میں آپ کا سوال شامل نہ ہو سکے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، جو آئندہ کسی اور وقت میں کسی اور پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا، یا آپ کو براہ راست واٹس ایپ پہ اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200۔ یہاں پہ آپ اپنا ریٹن یا ریکارڈ شدہ سوال بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بر وقت مل جائے گا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کراتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاری مدثر عزیزی صاحب۔ آپ بہترین قاری ہیں اور عرصہ 6 سال سے تجوید اور قراءات کے استاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کا یہ شرف بخشا ہے، اور آج انہوں نے اس پروگرام میں تشریف لا کے ہمیں شرف بخشا ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب۔ آپ ریسرچ اسکالر بھی ہیں، اور تصنیف کے میدان میں، تالیف کے میدان میں ایک نام بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے سیرت کے اوپر بہترین کام کیا اور ایک انسائکلوپیڈیا بھی تیار کیا۔ دارالسلام جیسے اداروں اور پیغام ٹی وی جیسے عظیم اداروں کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں، اور اب بھی وابستگی ہے۔ ٹی وی چینلز پہ یا پروگرام کے مختلف پیغام کے مختلف پروگرامز میں بھی آپ انہیں دیکھ چکے ہیں۔ فاروقی صاحب، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم تلاوت کلام پاک کی طرف آتے ہیں۔ قاری صاحب پلیز تلاوت شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔
بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ما شاء الله ما شاء الله. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين سبحان الله سبحان الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز دی ہے اور عمدہ طریقے سے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور قرآن کریم کے ساتھ آپ کو مزید وابستگی نصیب فرمائے. بہت شکریہ. فاروقی صاحب، جو آیات پڑھی ہیں یہ بھی بڑی شاندار تھیں اور انتخاب بڑا عظیم تھا. جنتیوں کا ذکر ہے
تو رہنمائی فرمائیے کہ آیات میں کیا کچھ آیا ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ان آیات میں جو پڑھی اور اس سے پہلے جو ذکر ہے، پہلے اہل جہنم کا تذکرہ ہے کہ ان کو ہانگ کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا ہمارے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ جی. تو اس کا مطلب ہے، جیسے کہ ہم سیرت پہ بات کر رہے ہیں، شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس کا مطلب ہے رسولوں کو پہچاننا اور ان کی تعلیمات کو جاننا یہ لازم ہے. اگر یہ نہ کیا اور بہت کچھ سیکھ لیا، پڑھ لیا، تو پھر ہم نے ایک کمی کی جس کا خمیازہ آخرت میں بھگتنا پڑے گا. صحیح ہے. صحیح. اور جو آیات تلاوت کی، یعنی اس سے پہلے کا میں نے کچھ سیاق بتایا تاکہ دونوں طرف ایک صحیح بیلنس ہو جائے. بیلنس قرآن ہو کریم کا جائے. طریقہ بھی یہی ہے ہے کہ جہاں پہ جہنم کا جی ذکر جی آتا ہے جنت کا بھی آتا ہے. جنت کا ہو تو جہنم کا ہاں بھی. جی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو اہل جنت ہیں ان کو مختلف گروہوں میں لایا جائے گا. صحیح. اچھا، یہاں پہ فرقت ان کا لفظ نہیں، حالانکہ فرقہ بھی آپ جانتے ہیں گروہ کے معنی میں آتا ہے، جی. لیکن زمرہ ان گروہوں کو کہا جاتا ہے جن کے مقاصد ایک جیسے ہوں، جن کا یونیفارم، جن کا جو ہے نا سب کچھ پروٹوکول ایک جیسا ہو. وہ پھر جیسے ٹولیاں ہوتی ہیں نا، جی. ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی ایسا نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے سب سے بڑی جنت میں اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں. ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہاں پہ اختلاف نہیں ہوگا، سبحان حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو یہ زمرہ کے لفظ کے اندر یہ بات شامل. صحیح. پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اول زمرۃ یدخل الجنہ، جو پہلا گروہ جی. جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے چمکتا چاند، اللہ اکبر. اور ان کے ساتھ پھر ان کی ازواج بھی، صحیح. جو جنتی بیوی ہیں وہ ساتھ ہوں گی، اور اس طرح وہ جنت میں داخل ہوں گے. اور پھر دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور جنت کے دروازے بھی 8 رکھے گئے، جہنم کے 7 ہیں. اور ایک دروازے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مکہ اور ایلا اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اور عدن کے لفظ بھی ہیں، تو یعنی جتنا فاصلہ ان کا ایک دروازے کا وہ اتنا بڑا ہوگا. تو وہ دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی آؤ جنت کی طرف، اور بلایا جائے گا. ان کو جو اعزاز ملیں گے اس کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا ہے. اور پھر وہ جو الفاظ کہیں گے جنتی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا، الحمدللہ. ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ ہم پر یہ رہنمائی، یہ ہمیں توفیق نہ دیتا اس کی. تو یہ وہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا وہ قول پہلے ذکر کر کے بتا دیا کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت کا ہمیشہ متلاشی رہے. اگر وہ اس میں کمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے دروازے پہ دستک دیتی ہے اور وہ دروازے بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کو بوجھل سمجھتا ہے، اذان کو وہ اہمیت نہیں دیتا، نماز کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھتے، تو یہ پھر ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو محرومیوں کا شکار کر دیں گے، اور اس دن محرومی کا شکار کریں گے جس کے بعد کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے. صحیح. تو اس وجہ سے ان آیات میں حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا جو بھی حصہ ہے وہ ہماری تذکیر کے لیے، ہمارے اندر سے تبدیلی لانے کے لیے بہت اہم ڈاکٹر صاحب، ہے. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، میں نے مفسرین کو یہ بھی لکھتے ہوئے یا سنا ہے یا پڑھا ہے کہ جہاں پہ اہل جہنم کا تذکرہ آیا ہے تو وہ منظر کشی ہے نا کہ کیسے جنت والے جنت کی طرف جائیں گے اور جہنم والے جہنم کی طرف جائیں گے. تو پہلی آیت میں فتحت ابوابها، ہاں، اور دوسری آیت میں وفتحت ابوابها. تو اس سے علم بیان کرتے ہیں کہ جب اہل جہنم کی طرف جائیں گے تو ایک روب کی کیفیت اور ایک خوف کی کیفیت بڑھانے کے لیے، طاری کرنے کے لیے اس کے دروازوں کو بند پائیں گے، اچانک سے کھول دیے جائیں گے. تو اچانک سے جب زیادہ عذاب کو دیکھیں گے تو زیادہ گھبرائیں گے. جنت والوں کو وفتحت یعنی جائیں گے تو دروازوں کو کھلا پائیں گے، تو آسان راستہ ان کے لیے ہوگا. ظاہر ہے قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے اندر اعجاز ہے کہ حرف میں بہت سے مقاصد چھپے ہوئے ہیں. ایسے مفتی صاحب، ہمارے پاس کچھ سوالات موصول ہو گئے ہیں ریٹن میں، تو یہ پوچھتے ہیں جی کہ میرا ایک ملازم ہے، وہ کام کوئی بھی صحیح نہیں کرتا. میں نے اس کو بہت سمجھایا ہے لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. میں اس کا
کیا کروں؟ صحیح ہے. اچھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا آپ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میرا خادم میرا غلام کوئی غلطی کرے تو میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ تو آپ نے رخ انور اسے پھیر لیا, اسے جواب نہ دیا. یہ یعنی پوچھنے والی بات تو نہیں ہے کہ کتنی دفعہ معاف کریں, جی, لیکن پھر اس نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی اگر تم معاف کر سکتے ہو تو اسے کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے وہ معافیاں جو ایک باصلاحیت شخص کر لیتا ہے. جی. اچھا ایک ہے اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. اچھا میں ایک تذکرہ کر دوں, میں لائن مجھ سے رہ گئی ہے, وہ ساتھ پوچھ رہے ہیں کیا اسے مارا جا سکتا ہے یا میں کیا کروں؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے سے وہ غلام کا ایک سسٹم تھا, ایک نظام تھا, اس میں تو آ رہا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ انہیں مارا جائے اور انہیں کوئی آر دلائی جائے, ایسا کچھ کیا جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی رحمت کا پہلو جو ہے نا وہ غالب رکھا. بلکہ ایک دفعہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے اور انہیں آر دلا رہے تھے, ان کے ماں کے نام کی انہوں نے کوئی آر دلائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑے طریقے سے اس کو سمجھایا, کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جیسے تمہارا اس پہ حق ہے تو اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا اس سے زیادہ تم پہ حق ہے. صحیح. تم آج اگر کوئی زیادتی کرو گے تو کل کو اس کے سامنے بھی پیش ہونا ہے, وہ بھی انتقام اس کا لے سکتا ہے. یعنی جتنی تم اس کو مار سکتے ہو اللہ اس سے زیادہ آپ کو مار سکتا ہے. زیادہ اللہ تعالیٰ کا تو بہت زیادہ اختیار ہے نا, یہ تو سزا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے جو بھی ایسا کوئی اقدام کرتا ہے اسے اقدام کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یہ, اس سے تو بہتر ہے کہ وہ اسے ویسے ملازم بدل لے. کوئی غلامی تو نہیں ہے کہ وہ اس نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے یا جب تک رہائی نہیں پائے گا. غلامی بھی ہو تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبد الجبار صاحب ہیں فیصل آباد سے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آج کل کوئی پراپرٹی کا سودا ہوتا ہے نا, جی, تو اقرار نامہ لکھایا جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی. اقرار نامے میں ایک شک ہوتی ہے, بڑی اہم شک ہے کہ جو فریق بھی سودے سے مکرے گا تو اس کا جو دیا ہوا بیانہ وہ ضبط ہو جائے گا. وہ جو خریدار ہے جو فرض کیا فار ایگزامپل 10 لاکھ روپے دیتا ہے ایڈوانس, ٹھیک ہے نا, ٹوکن, تو اگر وہ خریدار وہ بعد میں پھر کہتا میں نے یہ پلاٹ نہیں خریدنا یا یہ مکان نہیں خریدنا, جی, تو شیک کے مطابق وہ 10 لاکھ کا رقم جو ہے وہ ضبط ہو جائے گا, اس کو فروخت کنندہ اپنے پاس رکھ لے گا. جی. اور اس پر اگر فروخت کنندہ سودے سے مکر جاتا ہے جی تو وہ جو ہے خریدار وہ اپنا دیا ہوا بیانہ 10 لاکھ کا ڈبل یعنی 20 لاکھ لینے کا حقدار ہوگا. جی, آپ سمجھ رہے ہیں نا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا شک یہ شریعت اسلام کے مطابق ہے؟ جی عبد الجبار صاحب آپ کا سوال آ گیا ہے, بہت شکریہ پیغام ٹی وی کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب بیانہ ہماری بازاروں میں ہر جگہ یوں ہی معروف ہے, فرمائیے. جی یہ جتنے بھی کاروبار کے سلسلے میں اس طرح کے بیانے لیے جاتے ہیں اسے بیع العربون کہتے ہیں شریعت. تو بیع العربون کا جو حکم ہے وہ بعض ایک تو ضعیف حدیث کی وجہ سے کئی لوگ کہتے ہیں یہ ممنوع ہے, لیکن وہ ضعیف حدیث ہے, ثابت نہیں ہے کہ ممانعت کی کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. جی. باقی جہاں تک اس کے جواز کا, عربون یہی کہتے ہیں ایڈوانس دینا, بیانہ دینا, ہاں ایڈوانس تو وہ جائز ہے, لیکن اس میں جو انہوں نے اصل بات پوچھی ہے نا وہ ہے اس پہ اضافے کی یا اس کے ضبط ہو جانے کی. جی. تو یہ جو دو باتیں ہیں نا اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اصل ایسا ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے کوئی پلاٹ یا کوئی گاڑی یا کچھ بھی وہ بک کرواتا ہے, تو اب اس شخص کے ذہن میں جو فروخت کرنے والا ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ اب میری چیز سیل ہو گئی ہے, اب مجھے اس تاریخ کو یہ پیسے ملیں گے اور میں اسے ایسے کروں گا. اب وہ اپنی ایفرٹ روک دیتا ہے. اب اسی کے بعد اس کو کوئی آتا ہے ملنے کے لیے, لینے کے لیے وہی پلاٹ, وہ کہتا ہے نہیں میرا سیل ہو گیا ہے. اچھا وہ اس سے زیادہ بھی پیسے دے رہا ہو تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ خود وہ یعنی کہ پابند ہے کہ سودا ہو چکا ہے, سودے پہ سودا تو نہیں کر سکتا نا. تو اس وجہ سے وہ جو پابند ہے نا, تو اس وجہ سے علماء نے فقہاء نے یہ شرط جائز قرار دی ہے, کیونکہ وہ رک گیا, اب اس کو فائدہ بھی مل رہا تھا, اس نے نہیں لیا, اس نے کہا نہیں میری بکنگ ہو چکی ہے, بات ہو چکی ہے, طے ہو چکا ہے, اس وجہ سے آپ ایسے. تو اگر یہ جو ہے ڈبل لینے والی بات ہے تو یہ بھی لی جا سکتی ہے, کیونکہ اب وہ مکرہ ہے جو فروخت کر رہا تھا, کیونکہ اس کے پاس تو اختیار تھا نا پورا,
تو اس وجہ سے انہوں نے ڈبل کی شرط اس لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ بھاگے نہ بات سے. صحیح. اب دیکھیں جس طرح اس کی بات تھی, ہم دوسرے کی فیور میں جو خریدنے والا ہے اس کی فیور میں آئے تو ایسے ہے کہ وہ جب کسی کوئی چیز لے لیتا ہے, اس کو کوئی چیز چاہیے, کوئی پلاٹ چاہیے, کوئی گاڑی چاہیے, اب وہ اس نے کر لیا طے, وہ اب تیار ہے پورا, جی میں نے گھر لے لیا ایسے ایسے, اب یہ کہ جی نہیں میں نے سیل نہیں کرنا, تو اس وجہ سے وہ اس کو جرمانہ ہے. اور یہ دیکھیے یہ ایسے ہوتا ہے نا بیع العربون میں یا ایڈوانس میں کہ آپ کچھ مدت لیتے ہیں, اب اس مدت کا بھی تو ایک فرق پڑتا ہے نا, اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, اس میں کوئی کمی ہو جاتی ہے, کوئی ایسے اندیشے ہوتے ہیں, کوئی اچھا وقت کی بھی بات ہوتی ہے. ایک چیز آپ کو ہاں جی بڑھ جاتی ہے لاکھوں. اچھا وقت کی بات بھی ہوتی ہے نا, مثلا ایک چیز ہے آج اس کی آپ کو بہت اشد ضرورت ہے, کل کو وہ بالکل آپ کے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتی. تو اسی طرح یعنی کوئی باہر سے آیا سیل کرنے, اب وہ کہتا ہے یار میں جلدی جاؤں, میں نے باہر بھی جانا ہے واپس بھی, اب یہ اس سے ایسی کوئی بات کر جائے جو لوز ہو, تو اس کو پابند کرنے کے لیے شرائط رکھی گئی ہیں. اور جب شرائط طے ہو جائیں اور اس میں کوئی شریعت کے مخالف کوئی چیز نہ ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ المسلمون علی شروطہم, کہ مسلمان اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں. یعنی ایسی شرط میں انشاءاللہ جی یہ ٹھیک ہے, یہ فقہا نے جو اس پہ لکھا ہے علماء نے, اور اس حوالے سے جو حدیث ہے وہ ثابت نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ جائز. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ قاری صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں تشریف لائے, تلاوت فرمائی, ہمیں محظوظ کیا. ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شان رحمت للعالمین, اور ہمارے ساتھ مفتی کریم فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب بھی تشریف فرما ہیں, جو آپ کے سوالات کے جواب دیں گے, شرعی رہنمائی کریں گے, اور مستقل آپ کے ساتھ ہوتے بھی ہیں. ابھی بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے مولانا عمر صدیق صاحب نے. آپ بھی معروف عالم دین ہیں, اسلامک اسکالر ہیں, دین کے حوالے سے اور لوگوں کی شرعی رہنمائی کے حوالے سے آپ کی بہت سی خدمات ہیں. ہمیں انہوں نے شرف بخشا ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لانے کا اور اس پروگرام میں شریک ہونے کا. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. آپ کا شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. ناظرین آج کی بات کی طرف چلتے ہیں. آج ہم نے بات کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جہاں بہت سے اور پہلو بھی ہیں, ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے. کیسے کیسے ہمسائے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا کیسا برتاؤ کیا, سیرت میں ہمیں کیا واقعات ملتے ہیں, ہمسائیگی ہوتی کیا ہے. اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صحابہ کرام کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے, ڈسکشن ہوئی ہے, تو اس پر روشنی ڈالیں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں, نمونے ہیں ہمارے سامنے, تو اس حوالے سے بھی ہم چند چیزیں سامنے لانے کی کوشش کریں گے. تو مولانا عمر فاروقی صاحب, عمر صدیق صاحب, میں آپ سے شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمسایہ کسے کہتے ہیں. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ 40 گھر, اس میں کتنی صحت ہے, اور ہمسایہ کون ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہم یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنا لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. دین اسلام جو ہے یہ ایک جامع اور مکمل اور اشمل دین ہے, جس میں زندگی کے تمام پہلو اور جو امور ہیں ان پر بڑی تفصیل اور باریکی کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے. ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ ہمسایہ ہونا, ہمسایگی کا حق, اور جو پڑوس ہے. سب سے پہلے عربی زبان میں اس کے لیے لفظ جوار. مولانا میں آپ سے معذرت چاہوں گا, آپ کی گفتگو آج اس طرح چلے گی کہ بیچ میں سوالات بھی لائیو آ رہے ہیں ہمیں. ٹھیک. تو جیسے کوئی کال آئے گی تو آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا معذرت کے ساتھ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں رضوان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ جی رضوان صاحب الحمدللہ, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی پوچھنا تو یہ ہے, ہم ادھر نا آفس میں جاتے ہیں جی, تو ادھر ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو نماز کی جماعت ادھر ہی کرا لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ مسجد جانا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ ہم تو آفس میں جماعت کروا لیتے, ادھر کرا لیتے ہیں, سب ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں. اس کے بارے میں کو معلومات ہو. جی آپ کا سوال آ گیا ہے. آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ جہاں آپ کا کام ہے وہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور مسجد سے کتنا دور ہے؟ مسجد سے تقریباً
थोड़ा दूर है, ज्यादा नहीं है, तकरीबन। तो हम उधर 8 से 10 लोग होते हैं। अच्छा, चलें, आपका सवाल आ गया है, बहुत शुक्रिया जी। उमर सिद्दीक साहब फरमाइए। जो सवाल पूछा गया है इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि ये वहाँ पर जमात करवा सकते हैं। सही। पहली बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो इलत लियल मस्जिद अल-अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, कि मेरे लिए ज़मीन को मस्जिद और तहूर बनाया गया है, यानी तयम्मुम जो है उससे इंसान कर सकता है और उसकी सतह पर इंसान नमाज भी पढ़ सकता है। सही, पाकीज़ा है। और जो दूसरी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपने जब सलाम फेरी तो कुछ अफराद जो हैं वो नमाज से पीछे, जिन्होंने जमात में शिरकत नहीं की, बैठे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप हमारे साथ नमाज में शामिल क्यों नहीं हुए। बाज़ रिवायात में अल्फाज है कि आप मुस्लिम नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम हैं, हम नमाज पढ़ के आए हैं अपने डेरे पर, दीरे पर। सही। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी सूरत हो जाए तो जमात से पीछे नहीं रहना चाहिए, साथ शामिल हो जाना चाहिए। तो इसमें दलील है कि इंसान मस्जिद से वरे दूर कहीं बाजमात नमाज भी, इनफरादी तौर पर नमाज भी अदा कर सकता है। तो वक़्त की पाबंदी करते हुए आप वहाँ पर एक जगह को मुसल्ला के तौर पर मुख्तस कर लें अगर मुमकिन हो, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो आप बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं। जी, ये फरमाइए कि आप जो हमसायगी के हवाले से आपने बात शुरू की थी। हमसायगी जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारा। सही। जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने हमसाये की इज्जत करे, इकराम करे। लफ्ज़ यहाँ पर इकराम के हैं। इसका माना क्या है कि गम गुसारी भी करना, खैर खाई भी करना, उसके ऐब पर पर्दा भी रखना, मुसीबत में काम भी आना, तोहफे ताइब भी देना, अपने खाने पीने में उनको शरीक भी करना। तो ये जो चीज़ें, जो उमूर इकराम में शामिल हैं, इकराम मुस्लिम में जी और इकराम इंसान में, ये तमाम उमूर जो है वो हमसाये को इसमें शरीक करना ये ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है। सही। दूसरी बात, ज़ख़ीरा हदीस में हमसाये के बारे में, हमसाये की जो डेफिनेशन है उस हवाले से पहले हम बात कर लें। हमसाये की डेफिनेशन के हवाले से 3 किस्म के कौल हैं। ठीक। एक कौल सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है कि जो नमाज फ़जर में आपके साथ शामिल होता है वो आपका हमसाया है। दूसरा, जहाँ तक आपकी मस्जिद की आवाज़ जाती है वो आपका हमसाया है। इसी तरह एक कौल सैयद आयशा से मंसूब है कि 40 घराने जो हैं वो दाएं बाएं, यमीन यसार, आगे पीछे जो हैं ये आपके हमसाए हैं। ठीक। फिर उसने सलूक में जिस हमसाए का दरवाज़ा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, उसकी रोशनी में कि या रसूलल्लाह कि मैं किसको हदिया दूँ। आपने फरमाया जिसका दरवाज़ा तेरे दरवाजे के करीब है। ठीक है। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूछा करते थे, भाई मेरे दरवाजे के करीब किसका दरवाज़ा है। तो अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े फ़ख्र से, इफ्तिखार से कहा करते थे कि या रसूलल्लाह अना अक़रबु मिनका बाबा, कि मेरा जो दरवाज़ा है वो आपके दरवाजे के करीब है, मैं आपका हमसाया हूँ। मुझे याद आया मदीना मुनव्वरा में एक खुतबा हुआ था हमसायगी के हवाले से, चूँकि मेरा तर्जुमे का की ज़िम्मेदारी भी होती है हर हफ्ते लाइव। तो उसमें उन्होंने कुरान करीम की एक आयत को लेके दलील बनाया कि जो आपके शहर में बंदा रहता है वो आपका हमसाया है। और दलील उन्होंने इस आयत को बनाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है लइल्लम यंतही अलमुनाफिकून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरद वलमुरजिफून फ़िल मदीनति लनुग़रियन्नक बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनक फ़ीहा इल्ला क़लीला, कि अगर मुनाफिक अपनी आदतों से बाज ना आए तो ये जो मुजावरत है मदीना में रहने वाली ये ख़त्म कर देंगे, इनको हम बाहर निकाल देंगे। ये बड़ी उम्दा और प्यारी बात है। बाज़ उलमा ने इसको अहले मदीना के लिए मदीना की शान करार दिया है कि मदीना के अंदर रहने वाला जो है वो हर एक शख्स दूसरे का हमसाया है, खा वो कितना ही दूर क्यों ना हो। और बाज़ ने इसको आम करार दिया है कि अहले बलद जो हैं वो एक दूसरे के हमसाए हैं। सही। और ये बड़ी उम्दा बात है और ये इस्तिदलाल भी बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह खैर। इसमें जी फ़ारूक़ी साहब आपकी तरफ आएंगे, आप भी हमारे साथ शामिल रहें। आपने जो सिलसिला शुरू किया था मैं चाहता हूँ उसी की तरफ
دوبارہ آئیں آپ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ داریاں ہیں ننیالی رشتہ داریاں خاص طور پہ اس کے پچھلے سیگمنٹ میں آپ کی بات تھوڑی تشنا رہ گئی تھی، تو میں چاہتا ہوں ذرا تفصیل کے ساتھ آپ بیان کریں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیالی خاندان ہے، جیسے آج ہمسائیگی کی بات ہو رہی ہے تو ان کے حق بھی ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسرالی خاندان کے لوگ ہیں ان کی بھی، جو آپ کے ننیالی ہیں، جو ددیالی ہیں، سب کی ایک حیثیت ہے۔ جی تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار تھے۔ وہ ایسے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا محترم تھے وہب، جی جی تو ان کے بھائی تھے وہیب کے بیٹے تھے مالک، ان کا نام تھا ابو وقاص، اور ان کے بیٹے تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح۔ ان کا نام سیرت میں حدیث میں بہت نمایاں ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور کے لیے یہ الفاظ کہتے نہیں سنا کہ فدا کا ابی و امی، ارمی سعد، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی۔ تو یہ وہ ان کو یہ اعزاز بخشا صحابہ تو نبی کہتے کریم تھے صلی آپ اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم کو میرے باپ ہاں قربان، وہ تو کہتے تھے، لیکن ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور راوی جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی بہت زیادہ قدر تھی، اور یہ قدر جو ہے یہ ان کی دین سے وابستگی، ان کی جو شجاعت، دلیری اور بہادری ہے اس کی بنیاد پر کہ احد میں یہ تیر برسا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ فرما رہے تھے۔ اور اسی طرح جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو یہ بھی شان بخشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ ہادہ خالی فَلْيُرِنِمْرُ خالہ، کہ کوئی بھی یہ میرے ماموں ہیں، ان جیسا کوئی ماموں مجھے دکھائے۔ یہ حضرت جابر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یعنی یہ آپ کی وہ اچھا تھے وہ ماموں کے بیٹے، یعنی جو ابو وقاص تھے وہ سیدہ آمنہ کے چچا زاد بھائی تھے، صحیح، تو یہ ان کے پھر بیٹے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ماموں ہی کہتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو آپ ماموں کہہ سکتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اور اس میں ایک اہم میں ذرا طرف توجہ دلاؤں گا، وہ یہ کہ عموماً ہم سمجھتے ہیں، اور بعض کتابوں میں نے لکھا دیکھا، بلکہ ہماری ٹیکسٹ کی جو کتابیں ان میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننہال تھے وہ بنو نجار تھے، یعنی مدینہ کے رہائشی جو انصار تھے۔ ایسا نہیں ہے، جو بنو زہرہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال ہیں، سیدہ آمنہ کے جو والد اور دیگر، وہ سب قریشی ہیں، وہ مکہ ہی کے رہائشی تھے، وہ قریشی ہیں۔ جو بنو نجار تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننہال تھے۔ ہاشم جو تھے جناب سردار ہاشم، ان کے وہ سسرال تھے، اور عبد المطلب جناب عبد المطلب سردار عبد المطلب ان کے وہ ننہال تھے بنو نجار۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے، جیسے کہ ابھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آج رات بنو نجار کے پاس رہوں گا جو عبد المطلب کے ننہال ہیں، یعنی دادا کے ننہال ہیں۔ تو یہ بھی ایک کنسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ صحیح۔ اور اس کی لاج اس قدر وہ رکھتے تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ننہالی رشتہ داری بھی بڑی اہم ہوتی ہے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں آ گئے نا بدر کے موقع پہ، تو اس وقت یہ جو بنو نجار ہیں، چونکہ یہ ان کے بھانجے لگتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ اگر کہیں تو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بغیر کوئی درہم لیے، کوئی وہ فدیہ لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، ایک درہم بھی تم نے نہیں چھوڑنا ان کا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی اس وجہ سے نہیں کہ ہاں یہ نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ ان کے چونکہ چچا لگتے ہیں اس وجہ سے، یعنی کوئی یہ بات نہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ مقام اور حیثیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے اور ملانے کے لیے بہت اہم ہے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں اطراف کے جو رشتہ دار ہیں ان کا پورا خیال رکھنا چاہیے، ان کو کچھ سوالات شامل کرتے ہیں ناظرین کے۔ عمر صاحب آپ سے سوال ہے، والدہ کی پینشن آتی ہے لیکن کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھل رہا، تو سیونگ اکاؤنٹ میں جو رقم اضافی ملتی ہے اس کا کیا کریں؟ پاکستان کے اندر جو بینکاری نظام ہے یہ اسلامی اصولوں کے عین مطابق نہیں ہے، اور اس میں بیسک جو اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک کرنٹ ہے، کرنٹ میں رقم جو آپ رکھتے ہیں وہ اتنی ہی رہتی ہے، اور مختلف جو بینکس ہیں وہ آپ کو فیسیلیٹیز دیتے ہیں
اور جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ عموماً ملازمین کے اور اسی طرح جو پینشن لیتے ہیں یا فوت ہونے کے بعد بیویوں کو جو پینشن ملتی ہے ان کا سیونگ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے. اگر تو یہ خود غنی ہے تو وہ رقم جو ہے وہ سود میں پھنسے ہوئے یا کسی ضرورت مند پہ خرچ کر دے یا مسلمانوں کے جو مفاد عامہ کے امور ہیں، رستہ بنوا دینا، مسافر خانہ یا کسی ہسپتال ٹرسٹ وغیرہ میں وہ یہ صرف کر دے. اور اگر وہ خود محتاج اور فقیر اور تنگ دست ہے تو یہ چونکہ غیر متوقع منافع ہے، انہوں نے کوئی شرط ان کے ساتھ طے نہیں کی تھی، نہ سود کی بارگیننگ ہوئی تھی، تو غیر متوقع منافع کے طور پہ اس کو تنگ دست جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں نادیہ فیصل آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم نادیہ صاحبہ، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. جی کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ بھائی میرا مفتی صاحب سے یہ کویسچن ہے کہ آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل فرمائیے. میرا مفتی صاحب سے یہ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تو آسانی ہو جائے گی. جی پڑھتی ہے اپنے والدین کے گھر، 2 باتیں پڑھ لی ہے 3، اس کا باقی قرآن پڑھنے والا رہتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ باقی پڑھنا بھی لازمی ہوگا. آپ اپنا سوال ایک مرتبہ دہرا دیجئے، آواز میں کچھ ڈسٹورشن تھی. ایک لڑکی قرآن پاک پڑھتی ہے اپنے والدین کے گھر، 2 پاس شروع کیا ہوا قرآن پاک، اور اس کی شادی ہو جاتی ہے، جی باقی پڑھنا بھی لازمی ہوگا. آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک قرآن کریم کو شروع سے تلاوت کرنا شروع کیا ہوا ہے کسی نے اور دوران تلاوت تھی اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو کیا سسرال میں جا کے اس کی تلاوت کو مکمل کرنا ضروری ہوگا؟ یہی آپ کا سوال ہے؟ سوال ان کا یہی ہے. یہی سوال. جی میں یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا، شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو شاید وہ سیکھنا شروع کیا تھا یا تلاوت شروع کی تھی؟ نہیں تلاوت آپ کی، فرمائیے. ہاں تلاوت دونوں صورتوں میں آپ بتا دیجیے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی مقام آپ پڑھیں تو یہ اچھی بات ہے. کوئی بھی مقام کہیں سے بھی، فقرأوا ما تیسر من القرآن، قرآن مجید سے جو بھی میسر آئے وہ پڑھ لینا چاہیے جب بھی موقع ملے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی قرآن مجید پڑھنا ہے تو اس کو باقاعدگی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھ کے اس کو پورا مکمل کرنا چاہیے. اس کی تو کوئی شریعت میں شرط نہیں ہے کہ آپ اپنے میکے ہیں یا اپنے سسرال ہیں یا کوئی بڑا ہو گیا ہے کوئی چھوٹا ہو گیا ہے. اب اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھیں تو وہ جہاں بھی گئے قرآن مجید کو ساتھ لے کے گئے، اس کی تعلیمات اور اس کو پڑھنا پڑھانا، جہاں بھی گئے انہوں نے اپنے وہ قائم کیے، وہاں پہ مدارس اور مکاتب قائم کیے. تو جہاں بھی جائے انسان وہاں پہ قرآن مجید سے اپنا ایک تعلق جوڑ کے رکھے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نے اس قرآن مجید کو ایک دفعہ ضرور ختم کرنا ہے جو میں نے اپنے میکے شروع کیا تھا، تو اب سسرال آ گئی ہوں تو اب کیا کروں، تو اس کی کوئی شرط نہیں ہے. آپ جتنا میکے میں پڑھ سکی وہ پڑھیں، جو آپ نے سسرال میں آگے پڑھنا ہے تو وہیں سے آگے وہ شروع کر لیں. اور قرآن مجید مختلف مقامات سے پڑھنے کی بجائے ایک تسلسل سے پڑھنا یہ بہرحال زیادہ اچھا ہے، تاکہ وہ روین ہوتی رہے، دہرائی ہوتی رہے اور پورے قرآن مجید سے آپ گزرتے رہے. سارا قرآن ایک کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ صرف اور صرف نا سورہ یاسین پڑھتے ہیں صبح، ہر صبح، اور کئی ہیں وہ سورہ بقرہ ہی پڑھتے ہیں اور باقی قرآن مجید نہیں پڑھتے. ہم سے یہ بھی سوال پوچھا جاتا. تو اصل ایسا ہے کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ اس سے آپ کی محبت ہو تو وہ صحابی جو کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے ہر نماز میں اور ریوائز کرتے تھے بار بار. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیوں ایسا کرتے؟ انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے. تو کسی صورت سے اگر محبت ہے تو آپ نے فرمایا کہ حبک ایاک ادخلک الجنہ، ہاں کہ تیری جو اس سے محبت ہے وہ تجھے جنت میں داخل کر دے گی. تو قرآن مجید کا کوئی حصہ خاص بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عمومی آپ پڑھتے جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پورے قرآن سے آپ کی نظر گزر جائے. جی جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. سوال کا ایک بریک سا پہلو یہ بھی ہے. جی جی فرمائیے. عامت الناس میں اس چیز کا سوال اختصار کے ساتھ، کیونکہ بریک کا اشارہ بھی آ رہا ہے، آپ کمپلیٹ کیجئے اپنی بات. عامت الناس میں اس بات کا بھی فہم پایا جاتا ہے کہ جس قرآن مجید کے نسخے سے مصحف سے آپ پڑھ رہے ہیں تو اس مصحف کو آپ ادھورا نہ چھوڑیں. صحیح. یعنی ایک نسخہ جو ہے وہ والدین کے گھر میں ہے، ایک نسخہ جو ہے وہ سسرال اپنے خامد کے گھر میں ہے.
تو جس نسخہ سے میں پڑھ رہی تھی اب اسی نسخہ سے قرآن مکمل کروں، پھر اگلے نسخہ سے جا کر نئے سرے سے شروع کروں، تو ایسی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں چاہیں جتنا چاہیں پڑھ لیں۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شان رحمت للعالمین، جس میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ہمارا شرف ہے کہ آج ہمیں اس اسٹوڈیو میں شعبہ علوم اسلامیہ کے دو معروف اسکالرز نے یا دو معروف علماء نے جوائن کیا ہے۔ یہ پیغام ٹی وی کے لیے بھی اعزاز ہے، اور ہم ناظرین کے لیے بھی اعزاز ہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ آج ان کی گفتگو سے محظوظ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب، آپ سابق ڈائریکٹر علوم اسلامیہ ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی ہیں۔ پروفیسر صاحب، ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر شہباز صاحب نے، آپ چیئرمین علوم اسلامیہ ایجوکیشن یونیورسٹی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بتاتا چلوں کہ ہمارا ٹاپک آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی ہے۔ سیرت میں ہمیں ہمسائیگی کے حوالے سے کیا احکام ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائیگی کے حوالے سے کیا تعلیمات دی ہیں، ان پر ہم بات کریں گے۔ تو پروفیسر صاحب صدیقی صاحب، میں آپ ہی سے شروع کروں گا، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں جی، تو ایک بہت بنیادی بات جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمائی کہ جب ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کا خلق کیا ہے، جی، تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، صحیح، کہ آپ کا خلق قرآن ہے۔ چنانچہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ قرآن کریم نے پڑوسی کی یا ہمسائے کی کتنی نوعیتیں یا کتنی قسمیں بتائی ہیں۔ صحیح۔ اس سلسلے میں قرآن حکیم نے 3 الفاظ استعمال کیے، جی، ایک جار القربہ، جار ذی القربہ، کہ ایسا پڑوسی کہ جو آپ کا پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، صحیح، یعنی وہ 2 حقوق رکھتا ہے آپ کے اوپر، جی، ایک صلہ رحمی کے اور رشتہ داری کے، اور ایک پڑوسی ہونے ہمسائیگی کا، ہمسائیگی کے۔ دوسرا فرمایا جار الجنب، کہ جو جنوب، جی، جار الجنب، جو پہلے بالکل ساتھ رہتا ہے آپ کے، یا آپ سے تھوڑے فاصلے پر رہتا ہے، صحیح، رہائش پذیر ہے۔ اور ایک اور جو خاص بات ارشاد فرمائی، جو تیسری وہ ارشاد فرمائی، وہ رفیق کار، کہ آپ کے دفتر میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ کی دکان میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، یا دوران سفر تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں، جہاز میں ہیں، بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، اور وہ آپ کی سیٹ کے ساتھ آپ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ صحیح، تو یہ 3 نوعیتیں پڑوسی کی بتائیں اور ہمسائے کی بتائیں کہ یہ 3 نوعیتیں ہیں، اور ان تینوں نوعیتوں کو ملحوظ رکھنا کہ جب ہم ہمسائے کے حقوق کی بات کرتے ہیں جی، تو ہمیں ان تینوں اقسام کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ یعنی صرف پڑوسی سے مراد صرف ساتھ رہنے والا یا محلے میں رہنے والا نہیں مراد ہوگا، بلکہ پڑوسی سے مراد محلے میں رہنے والا بھی ہوگا، پڑوسی سے مراد ہمارا دفتر کا جو ساتھی ہے، چاہے وہ ہمارا افسر ہے، چاہے وہ ہمارا ماتحت ہے، صحیح، دونوں ہمارے ہمسائے ہیں، اور چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھا ہے کسی سفر کے دوران، جہاز میں یا بس میں۔ اس ضمن میں میں ایک آپ اور کی اسی اصولی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے اگر ہم اس کو عمر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمسائے جو آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم نے کیٹیگرائزیشن کر دی ہے، اس کی مزید اگر تفصیل ہم دیکھنا چاہیں تو جیسے ہم نے بات کی تھی کہ کتنے لوگ ہمسائے میں شامل ہیں، پھر یہ کہ ہمسائے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوں، تو کیا وہ مسلمانوں کے لیول پہ، یا اس کی فردر کیٹیگرائزیشن بھی کی ہے یا کی جا سکتی ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعی دلائل کو اور اسلوب کو دیکھا جائے تو 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات ہے
کہ الجوار ایک وہ ہمسایہ کہ جس کو حق الجوار واحد حاصل ہے جی کہ وہ آپ کا ہمسایہ ہے لیکن غیر مسلم ہے، اور اسلام کے اندر جو ایک انسان کی تکریم کے احکامات ہیں اور جو ہمسائے کے احکامات ہیں وہ تمام احکامات اس غیر مسلم ہمسائے کو بھی حاصل ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید نے ہمسایوں کو 3 صورت میں بیان کیا ہے۔ جی۔ ایک تو وہ ہے کہ گھروں کا سایہ مشترک ہے، اور ایک کہ ذات بدن کا سایہ مشترک ہے، جیسے کہ دفاتر میں، عارضی سفر میں، اسی طرح زندگی کے مختلف اوقات میں کوئی ساتھ آپ کے شریک ہوتا ہے، جیسے ہم ابھی یہاں پر اکٹھے بیٹھے ہیں تو آپ بھی اسی اصطلاح میں شامل اور داخل ہیں۔ ایک ہے وہ ہمسایہ کہ جس کو جوار کا حق بھی حاصل ہے اور اسلام کا حق بھی حاصل ہے، اور ایک وہ ہمسایہ کہ جس کے 3 حق ہیں، حق الجوار، اور پھر اس کے بعد حق الاسلام اور حق القرابہ، کہ اس کو قرابت داری کا حق بھی حاصل ہے۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں ان میں بعض فرامین ایسے ہیں کہ جو بڑے خاص الفاظ کے ساتھ نمایاں ہیں۔ مثال، جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈراوا دے کر کسی کو بات سمجھائی ہے تو اس کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، جلال، اس کی صفات، اس کا غصہ، اس کی کریمی، یہ ساری چیزیں من کان یؤمن باللہ میں داخل ہے۔ والیوم الآخر احتساب ہے، سوال ہے، اللہ پوچھے گا، پکڑے گا، مواخذہ کرے گا۔ صحیح۔ تو ان 2 جملوں کے ساتھ فرمایا فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، کہ وہ اپنے ہمسائے کا اکرام کرے۔ صحیح۔ اکرام انسان۔ صحیح۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے متاثر ہو کر بڑے سارے غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ جی میں چاہوں گا کہ ہمارے تیسرے مہمان پروفیسر صاحب شہباز منٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ تو دین اسلام نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائیگی کے حقوق کے حوالے سے کیا ارشادات فرمائے ہیں؟ جی دونوں ہمارے حضرات نے بہت خوب گفتگو کی ہے اس موضوع کے حوالے سے۔ یہ جو سینسٹیوٹی ہے اس موضوع کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اہم انتخاب ہے آپ لوگوں کا ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے۔ خاص طور پر آج ہم دیکھیں تو جو دیہاتی کلچر یا ماحول ہوتا ہے، یا وہ ماحول جو آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو اس میں اور آج خاص طور پر پوش ایریاز میں اور بڑی بڑی سوسائٹیز میں رہنے والے لوگوں کے اندر، دیہاتوں میں ابھی بھی کمپیریٹیولی تھوڑا سا لوگ باخبر ہوتے ہیں ہمسایوں کے بارے میں۔ تو اب یہ واقعتاً ایک نگلیکٹڈ ایک ایریا ہے کہ اگر آپ پوش ایریاز میں جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ میرے ساتھ گھر والا کون ہے۔ تو صرف ذمہ داری اگر ہم سماجی نقطہ نظر سے دیکھیں تو صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو آپ اس کو کھانا پہنچا دیں، یہ بھی بلا شبہ ہے، لیکن ایسی سوسائٹیز میں جہاں لوگوں کو اس طرح کی بنیادی ضروریات تو پوری ہو رہی ہوتی ہیں اور اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو دوریاں ہیں، وہ یہ جو تعلیم ہے اسلام کی ہمسائیگی کی، یہ ان میں دوریوں کو ختم کر کے قریب لا سکتی ہے۔ جب ہمسائے آپس میں قریب ہوں گے، ان کے تعلقات ہوں گے، تو اس کے سماج پر اثرات ہوں گے۔ صحیح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جیسا کہ حضرات نے پیش بھی کی ہیں، وہ حدیث مشہور ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل جو ہے نا وہ بار بار ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے فرماتے رہے، حتیٰ کہ ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وراثت میں بھی ان کا حصہ مقرر کر دیا جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا سینسٹیو ہے اسلام دین اس معاملے میں کہ ہمسایوں کے ساتھ آپ کا تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے ابھی غیر مسلم کی بات کی، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے بعض صحابہ کے ہاں کہ وہ باقاعدہ پوچھتے تھے کہ اگر آپ نے یہ چیز جو ہے وہ گھر میں پکائی ہے تو کیا ساتھ جو ہے اس وقت مدینے میں یہودی رہتے تھے، تو یہودی ہمسایہ اس کو بھی پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی۔ تو یہ یعنی دین کی تعلیم ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمان ہمسایہ ہے تو اس کی جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے یا اس کے ساتھ اچھا تعلق استوار کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے جس طرح کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت
کی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو آپ یہ کام کرو. اس کا مطلب ہے کہ وہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے, اس کو زیادہ توجہ کا مستحق ہے, اس کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس بندے کی ایذا سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسی طرح وہ ایک معروف روایت ہے کہ جس میں 2 خواتین کے بارے میں آپ سے ذکر کیا گیا. ایک کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے پڑوسی اس سے ناراض ہیں لیکن وہ عبادت گزار بہت ہے, صحیح, تو آپ نے فرمایا دوزخ میں جائے گی. اور دوسری کے بارے میں کہا گیا کہ پڑوسی اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں لیکن عبادت گزار واجبی سی ہے یا وہ فرائض کو پورا کرتی, تو آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادات ہیں, جس طرح کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حقوق العباد جو ہیں وہ زیادہ اس معاملے میں ایک مومن کو سینسٹیو ہونا چاہیے, حقوق اللہ کی نسبت بھی, کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, یہ جو ہے وہ بندے معاف کریں گے تو معاف ہوں گے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں ہمسایوں کی کتنی جو ہے وہ اہمیت ہے اور کتنا اس کو فوکس کیا گیا ہے. جی شکریہ. میں معذرت کے ساتھ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں تو چونکہ پروگرام کو لے کے چلنا ہے سبھی ساتھیوں نے, تو کہیں اگر قطع کلامی ہو جائے تو میری طرف سے پیشگی معذرت ہے. آپ سب میرے بڑے ہیں تو کوئی چیز آپ کے دلوں میں نہ آئے. پروفیسر صاحب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں آج کے ماحول میں, ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی لڑائیوں کی وجہ سے جو پڑوسی ہیں ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں, کئی مرتبہ کسی گالم گلوچ کا وہ سامنے آ جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے, یا اس طرح کی پریشانیوں کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حوالے سے جو ہمیں احکام دیے ہیں, جو تعلیمات ہمیں مل رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کو ہم 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے آپ سے, صحیح ہے نا, جی, یعنی یہ آپ کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جیسے ابھی حدیث پیش کی ڈاکٹر صاحب نے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. وہ جو بوائق ہے جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. اچھا, اسی کو اگر آپ اس میں لے جائیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک مسلمان پڑوسی ہے تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ اس ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی محفوظ رہیں. یعنی کوئی ایسا کام اس کے ہاتھوں سے نہ ہو, کوئی ایسی بات اس کی زبان سے نہ ہو کہ جس سے دوسروں کی سلامتی کو خطرہ ہو. یہ گویا پہلا مرحلہ ہے کہ یہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے ہمسائے کو تکلیف ہو, اذیت ہو. اچھا, اب یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے جو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پورے کلی ہمیں نظام حیات میں اسلام کے نظر آتی ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام کا نظام حیات جب کسی کے حقوق کی بحث کرتا ہے نا, تو وہ اس انداز سے کرتا ہے کہ مثلاً پڑوسی کے کیا حقوق ہیں, اس میں وہ مجھے مخاطب کرے گا اور کہے گا کہ پڑوسی کے حوالے سے تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں, صحیح, ان ذمہ داریوں کو پورا کرو. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں ذمہ داریاں ادا کروں گا وہ میرے پڑوسی کے حقوق ہیں, میرے ہمسائے کے حقوق ہیں, اور میرا ہمسایہ جب اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا تو وہ میرے حقوق ہوں گے. ایسے ہی. تو اس اعتبار سے اور اس انداز کے ساتھ جو بھی احکام ہیں وہ یہی ہیں کہ دیکھو, تم اگر پیٹ بھر کے سوتے ہو اور تمہارا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک ذمہ داری کا احساس ہے نا, کہ بھئی یوں نہیں ہے کہ صرف اس کو تکلیف نہ پہنچے, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ تم اس کا خیال رکھو, اس کے حالات کا تمہیں علم ہو, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ فاقے سے سویا ہے, بھوکا سویا ہے, تو یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے. تمہیں کیوں نہیں معلوم؟ اگر ایسی بات ہے تو تم اس کو کھانا پہنچاؤ اور خود پیٹ بھر کے نہ سو جاؤ, بلکہ اس کو بھی کھلاؤ, اس کو بھی اس کا خیال رکھو. تو اس اعتبار اس کے بعد تیسرا جو درجہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ اس سے محبت کرو, اس کا اکرام کرو. ٹھیک, کہ بھئی فلیکرم جارہو, اپنے پڑوسی کی, اپنے ہمسائے کی عزت کرو. یہ جب باتیں ہم دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اکرام کا معاملہ ہے, یہ اکرام کا معاملہ جہاں بھی کہیں شیٹر ہوگا,
اس کو جہاں بھی کہیں خلل پیدا ہوگا، چاہے وہ بچوں کی لڑائی کی وجہ سے ہو، جی چاہے وہ آپ کے گھر کی تعمیر کی وجہ سے ہو، جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں کہ اپنے گھر سے آپ نے جو وینٹیلیشن اس کو مل رہی تھی وہ آپ نے روک دی، ہے نا، آپ نے ایسی تعمیر کی. اب ہمارے ہاں بائی لاز تو ہیں جی لیکن ان بائی لاز کی پابندی کتنی ہوتی ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے. بہت کم ہے ایسے ہی. ہم یہ بائی لاز کو خلاف ورزی ان کی کرتے ہیں، اور جسے ہم آج کل کی زبان میں کیا کہتے ہیں، ناجائز تجاوزات، کہ اپنے گھر کے جو ریمپ ہے یا اس کا جو پورچ ہے اس کی چھت ایسے آگے بڑھا دیتے ہیں کہ پڑوسی کا جو وینٹیلیشن ہے، اس کی جو روشنی اور ہوا کا، وہ متاثر ہوتی ہے. تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ ہر ایسا کام کہ جس سے پڑوسی تکلیف محسوس کرے یا بے عزتی محسوس کرے، ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے اور اس کام سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی جی آپ مکمل کیجیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں یہ دیکھیے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر لا يدخل الجنہ، جنت میں نہیں جائے گا. لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم، کہ ہمسائے کے حوالے سے ان ذمہ داریوں کو بتاتے ہوئے اس کو صرف ایک معاشرتی قدر کے طور پر نہیں گردانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اسے دین کا حصہ بنایا. ٹھیک. جب آپ کسی چیز کو ایمان کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، ایمان باللہ کے ساتھ، ایمان بالآخرت کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اس اخلاقی اور معاشرتی قدر کو ایک دینی قدر بنا دیتے ہیں. صحیح. اب یہ ہمارے لیے ایک دینی قدر بن گئی ہے، یعنی صرف اخلاق نہیں رہا، اخلاق نہیں رہا، صرف یہ معاشرتی بات نہیں رہی، بلکہ یہ دین کا حصہ بن گیا، اور ہمیں اسی لحاظ سے اس پر عمل کرنا ہے. آپ بھی اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے کہ کسی اگر ہمسائے کی حق تلفی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، تو دین اس کو کتنی بری نگاہ سے دیکھتا ہے. پروفیسر صاحب حافظہ اللہ نے بڑی عمدہ باتیں کی ہیں. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 جملوں کے ساتھ یہ سارا جو سٹرکچر ہے حقوق کا ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے. پہلا متن ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. اکرام جو ہے وہ بغیر کسی مفاد کے ہوتا ہے کہ آپ کو ان سے کوئی فائدہ نہ بھی ہو تو آپ ان کا احترام کریں، سلام میں پہل کریں، للہ فی اللہ ہوتا ہے. للہ فی اللہ. دوسرا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جی اس کو ایذا نہ دے، عزت میں اور ضروریات میں اس کی دھوپ کو روکنا، جی اپنے گھر کی آواز سے اس کو تکلیف دینا، اپنے گھر کے دھوئیں سے اس کو تکلیف دینا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا. جی. تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جوامع الکلم دیے گئے. جی آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن جارہ. اکرام اور پھر ایذا نہیں دینی اور پھر احسان کرنا ہے. احسان، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہا اور کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تو ہنڈیا پکائے اس میں شوربہ زیادہ کر لے. مدینہ میں وہ ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں فقراء کی آبادی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی کہ آپ ہنڈیا پکائیں اور اس کا شوربہ زیادہ کر لیں، اور وہ کھانا جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ اپنے پڑوسی کو، ہمسائے کو دیں. تو ہمیں بھی اس حدیث کے پیش نظر اپنے ارد گرد جو گھرانے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو مفلوق الحال ہیں، پکا نہیں سکتے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، چپکے سے ان کی عزت پر بھی کوئی حرف نہ آئے اور ضروریات زندگی کی اشیاء جو ہیں وہ ان کے گھر میں چلی جائیں. اب دیکھیں آپ اپنی بات مکمل کرنا چاہیں تو بسم اللہ کیجیے. جبرائیل علیہ السلام جب بھی آئے نبی علیہ السلام کو ہمسائے کے حقوق کے بارے میں کہتے رہے، وصیت کرتے رہے. شارح نے یہاں پر بڑی پیاری بات کہی ہے کہ یہ جتنی بھی بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں یہ شروع معاشرے سے، محلے سے ہوتی ہیں، بچوں سے اور بیویوں سے. اور عرب کے اندر بھی ایسے ہی تھا کہ بچوں کی وجہ سے لڑائیاں، عورتوں کی باتوں کی وجہ سے لڑائیاں، تان تشنی کی وجہ سے لڑائیاں، رستے کی تنگی کی وجہ سے لڑائیاں، ساتھ گھر بنا رہا ہے تو اس کی وجہ سے لڑائی. اسی وجہ سے کہا کہ ہمسائے کی دیوار پہ اگر ہمسایہ چھتیر رکھ رہا ہے تو اس کو روکنا نہیں ہے.
صحیح. اور بار بار وصیت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ یہ وہ اساس ہے جہاں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. اس کے لیے ہمیں صبر و تحمل کی طرف آنا پڑے گا. اور میں مفاسد ایسے آپ کی طرف آؤں گا. صبر و تحمل بہت ضروری ہے اس میں. اس حوالے سے جی بالکل بہت خوبصورت بات ہوئی ہے حافظ عمر صاحب نے کی. بلا شبہ ایک تو اس حقوق کا یہ ذکر ہوا کہ ہمسائے کے ساتھ جو ہے نا اس کو ایذا نہیں پہنچانی, تکلیف نہیں پہنچانی. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو مختلف ہمسائے ہیں ان کا اپنا اپنا کردار ہے اور ہر ایک کو اسلام تو ایڈریس کر رہا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی. لیکن ایک مسئلہ یہ پھر پیش آ سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے یا کسی وجہ سے پہنچ رہی ہے, یا اس کے پاس جو ہے وہ دینی تعلیم نہیں ہے, یا ویسے اس کا رویہ اس طرح کا ہے, تو اب آپ کا ریئیکشن کیسے ہونا چاہیے؟ آپ کے سوال کا اہم جو ہے کور کوسچن یہ ہے. تو اس میں کوئی شبہ نہیں, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف احادیث میں ہمیں ملتا ہے, سنت میں ملتا ہے. آپ نے فرمایا مثلا رشتہ داروں کے حوالے سے کہا کہ صلہ رحمی صرف یہی نہیں ہے کہ دوسرا تم سے اچھا سلوک کرے تو تم جواب میں اس سے اچھا سلوک کرو, بلکہ صلہ رحمی اعلیٰ درجے کی یہ ہے کہ وہ اچھا سلوک نہیں کرتا تو بھی تم ان سے اچھا سلوک کرو. اب اسی طرح اگر ہمسایہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا کسی وجہ سے, تو آپ نے رد عمل میں اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا بلکہ اچھا سلوک کرنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر ہم ہمسایوں میں دیکھتے ہیں کہ کسی کی طرف سے کوئی جو ہے وہ چیز گرا دی گئی. مثلا میں اپنی چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں. میرے ساتھ گھر میں جب باہر نکلتے ہیں تو وہ کرائے پہ لوگ رہتے ہیں, 3-4 گھر ہیں اکٹھے چھوٹے چھوٹے. تو کئی دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی وہ ہمارے دیوار کے ساتھ باہر نہ, جہاں ہم نے وہ چھوٹا سا لان سا بنایا اس میں گری ہوتی ہیں, اور بعض اوقات گزرتے ہوئے کوئی ایسی گندے اور کچرا اور یہ وہ, تو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ نہ گرائی جاتی یہاں تو اچھا تھا. لیکن میں نے ایک دفعہ بھی کبھی جا کر نہیں کہا کہ یار یہ اس کو ذرا ٹھیک کر لیں. احساس ہوتا ہے, بس یہ ہے کہ یہ مروت کے خلاف ہوگا کہ یار کسی کو تکلیف ہوگی کہ یہ میرے دل میں تو فیل ہو رہا ہے مجھے, لیکن کسی کو میں یوں کہوں گا تو اس کو خود ہی اٹھا کر, میں اکثر کوشش کرتا ہوں, یا ہمارا صفائی والا آتا ہے تو کہتے ہیں اس کو اٹھا دیں, یا خود اٹھا کر آگے پیچھے کر دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے, اس سے یعنی ایک تحریک ملتی ہے کہ آپ کو بعض چیزوں کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے, اور رفتہ رفتہ یعنی موٹیویٹ کرنا چاہیے. یا کبھی ملاقات ہو جائے تو لوگ اس طرح کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ احتیاط کریں, اس طریقے سے بات کو پہنچایا جائے کہ اگلا بندہ ہرٹ نہ ہو, اس کو تکلیف نہ ہو. یا چھوٹی موٹی چیز ہے تو خود ہی اس کو جو نا مینج کر لیا جائے. تو یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کا رویہ ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ اختیار کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دوسرا بندہ بھی متاثر ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یار مجھے بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. تو اس طرح جو یہ بات اوور آل بھی ہماری سوسائٹی میں ایک اینگر پایا جاتا ہے, غصہ ہے, مہنگائی ہے, پریشانی ہے, لوگوں میں مسائل ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی صبر و تحمل کی اوور آل بھی ہمارے ہاں کمی ہے. تو جو ہمسائے ہیں ان کی وجہ سے مسائل, جس طرح کہ ابھی حافظ عمر صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ مسائل بڑھتے ہیں, ہمسائے بچوں کی لڑائی سے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے آگے ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو اگر وہاں تھوڑا سا صبر و تحمل سے, برداشت سے کام لیا جائے, اگر بچے آپس میں لڑ پڑے ہیں تو بجائے اس کے کہ دوسرے کے بچوں کو گالی دیں, ڈانٹا جائے, اپنے بچے کو تھوڑا ڈانٹ لیا جائے, تو اس کی طرف بھی جو ہے وہ ان کو بھی ہوگا کہ ہمارے بچوں نے کوئی غلطی کی ہوگی. میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ لڑائیاں گھر کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو اس کو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو ایک کمرے میں ایک بھائی ہے, دوسرے کمرے میں دوسرا بھائی ہے, تو وہ تو اقرب ہمسائے ہیں, سب سے قریب ہمسائے ہیں. تو وہ ایسی جو آپس کی باتیں ہیں یا تھوڑی بہت چپکلش ہوگی بچوں کی باتیں, ان سے بھی ان کو برداشت کر لیا جائے تو آگے بہت ساری لڑائیوں. اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پروفیسر شہباز مان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں کہ ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. روحانی جو بیماریاں ہیں ان میں سے ایک بڑی بیماری ہے حسد. اگر آپ کے ہمسایوں میں سے کسی کو اللہ نہ کرے آپ سے حسد ہو جائے تو یہ جس طرح کینسر ایک جسمانی مرض ہے, یہ کینسر ہے ایک, اور پھر وہ مختلف طریقوں سے آپ کو ایذا دے گا. عہد نبوی میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا. آپ کے واقعے کو لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شان رحمت للعالمین, اور ہم بات کر رہے ہیں ہمسائیگی کے حقوق کی. ہمسائیگی ایسی چیز ہے جس کا خیال مسلمان تو رکھتے ہی رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات دی ہیں, بہت سے فرامین آپ نے سنے, لیکن ہمسایوں کا خیال جاہلیت کے دور میں بھی لوگ رکھا کرتے تھے. وہ عربی شاعر کا مجھے کلام یاد آ گیا, وَأَغُضُّ الطَّرْفَ إِن بَدَتْ لِي جَارَتِي حَتَّى تُوَارِي جَارَتِي مَأْوَاهَا, کہ جب میری ہمسائی میرے سامنے سے گزرتی ہے یا آتی ہے تو میں اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہوں. حالانکہ قبل اسلام کی بات ہے, اس وقت
قرآن کریم کی اس طرح کی تعلیمات لوگوں کے سامنے نہیں تھی، لیکن وہ اس اخلاق کو اپنائے ہوئے تھے۔ ہم چلتے ہیں پروفیسر صاحب کی طرف۔ پروفیسر صاحب، آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ لوگ ہمسائیگی کے حوالے سے کیسے اپنے حقوق ادا کریں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر میں خود ٹائم نہیں دے پاتے، یعنی کام کا لیول ایسا ہے یا ٹائمنگ ایسی ہے کہ صبح سے لے کے رات تک، کئی مرتبہ رات گئے تک وہ گھر میں نہیں رہتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہمسائیگی کیسے کی جائے، اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمسائیگی کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں جی، ہم ان کو اپنے گھر سے شروع کریں۔ ٹھیک، اور جیسے آپ صاحب نے بھی فرمایا کہ دو بھائی اکٹھے رہتے ہیں، ایک کمرہ ایک بھائی کا ہے، دوسرا کمرہ دوسرے بھائی کا ہے، تو وہ بھی تو بہت قریبی ہمسائے ہیں ایک دوسرے کے، تو وہ ایک دوسرے کا خیال کریں۔ ٹھیک، اور اس ضمن میں اپنی بہنوں کو یہ مشورہ دوں گا، خاص طور پر ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں وہ خواتین اگر اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا کریں جی، تو یقیناً ہمارے معاشرے میں یہ بہت خوبصورت جو قدر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس اہمیت کے ساتھ عطا فرمائی ہے کہ 3 مرتبہ فرمایا لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ اب پتہ نہیں آگے کس کی بات ہوگی کہ جس کے ایمان کی یوں اتنی تاکید کے ساتھ نفی فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگے آپ نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ جی، اب یہاں مثال کے طور پر وہ بھی حدیث ہے کہ خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ مخاطب، خواتین کو خاص طور پر مخاطب کیا، کہا لے جا رہا، اور وہ جو 2 خواتین کی بات ابھی حافظ صاحب نے فرمائی کہ مثال کے طور پر ہم اپنی اگر روایات کو لیتے ہیں، ہم اپنے تمدن کو لیتے ہیں، تو ہماری روایات میں، ہمارے تمدن میں ساس بہو کا ایک رشتہ ہے جی، جو بڑی کریٹیکل نوعیت کا ہوتا ہے، صحیح، اور ساس بہو کے ساتھ یا سسر اور بہو کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ یا جو اس کے ساتھ رویے ہوتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جی، لیکن وہ بہو جو ہے وہ اس گھر کا کتنا بڑا فرد ہے۔ میں ایک مرتبہ یہ عرض کر رہا تھا کہ حق تعالی جل شانہ نے قرآن حکیم میں جہاں محرم رشتے بیان کیے سورہ نساء میں، جی، وہاں جہاں جس آیت میں بیٹی کو محرم قرار دیا اور محترم قرار دیا، اسی آیت میں بہو کو بھی محترم اور محرم قرار دیا، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حرمت، جو تقدس، جو احترام ہم بیٹی کو دیتے ہیں، ہمیں وہ احترام، وہ تقدس اپنی بہو کو بھی دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اب وہ ہم دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک سوال ہے۔ ہم اگر اپنے معاشرے سے، لمحہ فکریہ ہے، ہم اگر اپنے معاشرے سے اور خاص طور پر اپنے خواتین سے، اپنے گھروں کی، اپنے شہر کی، اپنے ملک کی خواتین سے پوچھیں، دریافت کریں کہ کیا وہ حرمت اور تقدس ہم اپنی بہو کو دیتے ہیں جو حرمت و تقدس ہم اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں نہیں اس پہ کوئی تبصرہ کرتا، آپ خود ہی اس کو سمجھ لیجئے اور میرے ناظرین بھی اس کو سمجھ لیں۔ یہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں سے پڑوس شروع ہو رہا ہے، یہاں سے ہمسایہ شروع ہو رہا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کے یونٹ کو بھی ایک ہمسایہ سمجھ لیں اور اس یونٹ کو اس ہمسایگی کے حقوق کے ساتھ اور ذمہ داریوں کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں، اور پھر اس یونٹ کو بڑھاتے جائیں، اس کی وسعت کرتے جائیں، اس کی وسعت کرتے جائیں، اور اس کی وسعت جب ہم کرتے جائیں گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ پورا شہر ہمارا پڑوس بن جائے گا، ہمارا ہمسایہ بن جائے گا۔ پھر اسی کو ہم نیشنل لیول کے اوپر لاتے ہیں، قومی سطح پر لاتے ہیں، تو ہم حکومت کو یہ کہنے پر مجبور کر سکتے ہیں یا حکومت کو اس رویے پر مجبور کر سکتے ہیں کہ بحیثیت ملک جتنے پڑوسی ملک ہیں ہمارے، وہ بھی ہمارے ہمسائے ہیں۔ جس طرح میرے ساتھ رہنے والا میرا ہمسایہ ہے، اسی طرح میرے ملک کا جو پڑوسی ہے، جو میرے ملک کے ساتھ رہتا ہے، جو ملک وہ بھی میرا ملک کا ہمسایہ ہے۔ تو ہمارے بین الاقوامی قوانین، ہمارے جو دستوری آئینی حیثیتیں ہیں اور قوانین اور ضوابط ہیں، وہ اس طرح کے ہونے چاہیے
کہ ہم اپنے ہمسائے کی عزت و آبرو کی، اس کے مال و دولت کی، اس کی جان و مال کی حفاظت کرنے والے ہوں، صحیح، اس کو تکلیف دینے والے نہ ہوں، اس کا اکرام کرنے والے ہوں، اس کی عزت کرنے والے ہوں، اس سے محبت کرنے والے ہوں، اس کی خیر چاہنے والے ہوں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر، تم میں خیر وہی ہے کہ جو اپنے پڑوسی کے ساتھ خیر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بحیثیت ایک ملک اور ریاست کے، اگر ہم ریاست میں خیر چاہتے ہیں تو اس ریاست کا یہی طریقہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میثاق مدینہ فرمایا تھا، اس میثاق مدینہ میں یہی بات رکھی تھی نا کہ مدینے کے ارد گرد، اب پوری ریاست ہے نا ایک مدینہ، اس مدینے کے ارد گرد جو یہودی قبائل ہیں، ان یہودی قبائل کے حقوق کی کس طرح حفاظت ہوگی. اور اس معاہدے کے اندر یہ شق تھی کہ جو یہودیوں پر حملہ آور ہوگا، جو ان کا دشمن ہوگا، وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا. بہت عمدہ نقطہ، ماشاءاللہ. اور جو ہمارا دشمن ہوگا وہ ان کا بھی دشمن ہوگا. صحیح. تو یہ میثاق مدینہ کا باقاعدہ ایک یعنی شق ہے اس کی، اور اس کا ایک ضابطہ ہے. تو ہمیں بھی اسی ضابطے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ہماری حکومتوں، ہماری ریاستوں کو اور اہل اقتدار کو یہ بات چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ جس سے ہمارے کسی عمل سے انہیں تکلیف نہ ہو، بالکل ٹھیک، اور ہمارے عمل سے ان کی عزت افزائی ہو، ان کا خیال ہو، ان کی محبت ہو، اور یہی چیز انہیں بھی خیال رکھنی چاہیے. بالکل ایسے. یہ بہت شاندار اور اعلیٰ نقطہ آپ نے بیان کیا ہے. حافظ عمر صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ پازیٹیو پوائنٹس تو ہمارے سامنے آ ہی جاتے ہیں، لیکن نیگیٹو پوائنٹس کو بھی تھوڑا سا ہم ہائی لائٹ کریں کہ کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو گناہ ہے، اگر ہمسائے کے ساتھ وہی گناہ کیا جائے اور کسی اور کے ساتھ وہی گناہ کیا جائے تو ہمسائے کے ساتھ وہ گناہ بہت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے. اس پہلو کو بھی ہمیں اجاگر کرنا یہاں چاہیے. پہ میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، جیسے کہ مجھ سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر شہباز مند صاحب نے کہی کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تقسیم کا شکار ہے. اپنے ہمسایوں سے تنگ لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کر جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے ہمسایوں کو برداشت نہیں کر پاتے. اس کا ایک باعث حسد بھی ہے. اور حسد جو ہے یہ ایسی روحانی بیماری ہے جو کینسر کی طرح ہے. اللہ کی توفیق سے اس کا علاج ممکن ہے، ویسے ممکن نہیں ہوتا معاشرے کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص شکایت لے کر آیا کہ میرا جو ہمسایہ ہے وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. صحیح. تو بڑے کڑے احکام ہیں، اچھا سلوک کرنے کے یہ احکام ہیں. تو پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس کے خلاف احتجاج کروں، اور وہ پھر گھر کا ساز و سامان لے کر باہر بازار میں بیٹھ گیا. اور جب لوگ وہاں سے گزرے اور ہر کوئی اس سے پوچھے کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا جو ہمسایہ ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. تو جب لوگوں نے اس کو شرمندہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اصلاح کی توفیق دی. تو ایسی نوبت بھی نہیں آنی چاہیے کہ آپ کا تماشا جو ہے وہ دنیا دیکھے، لوگ دیکھیں. دوسری بات، ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے پنجابی زبان میں، حق ہمسائے ماں پیو جائے. یعنی ہمسایوں کے جو حقوق ہیں وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہیں. صحیح. ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہمسائے اپنے بچے ہمسایوں کی طرف چھوڑ جاتے تھے کہ ان کی حفاظت کرنا. آج وہ اعتبار ختم ہو چکا ہے. اچانک مہمان آئے ہیں تو ہمسایوں کی طرف سے کھانا لے آنا، چارپائیاں لے آنا، برتن لے آنا. اور یہی وجہ ہے مجھے یاد آیا شام میں غالباً سعید بن جبیر علیہ رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے کہ لوگوں نے ان سے کہا اپنا گھر بیچ دو. کہتے نہیں بیچنا. کہتے اس کے مطلب ڈبل لے لو قیمت، ٹرپل لے لو. کہتے نہیں بیچنا. کہتے کیوں؟ کہتے سعید بن جبیر کی ہمسائیگی، ان کی ہمسائیگی بات ہے نا، تو ان کی ہمسائیگی مجھ سے خرید لو. سبحان اللہ، یہ بات ان کی درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی آدمی کے دنیا کے اندر سعید نیک نصیب ہونے کی علامت کیا ہے کہ اس کا ہمسایہ اچھا ہو، اس کی بیوی اچھی ہو، اس کی سواری اچھی ہو، اس کا گھر اچھا ہو. اور دوسری حدیث میں ہے کہ بد نصیبی کی علامات ہیں کہ ہمسایہ جو ہے وہ برا ہو. اللہ المستعان. اور اس کے اندر یہ بات بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ استعمال کی اشیاء ایک دوسرے کو نہ دینا، اس پر قرآن مجید کے اندر وعید ہے. جی. اور پہلے کیا ہے کہ ہمارے کلچر کے اندر جس گاؤں کی بیٹی ہے، اس گاؤں کے تمام جو جوان ہیں وہ ماموں ہوتے تھے.
اور اسی طرح جو بوڑھے تھے وہ نانا تھے، اور جو باپ کا گاؤں ہے وہاں پر جتنے بھی جوان باپ کی عمر کے ہوتے تھے وہ تایا چچا ہیں، اور یہ بڑے ابو ہیں، اس کا تعلق کسی بھی برادری سے ہوتا ہے۔ اس کا تو ہمیں سیرت سے بھی ملتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے علاقوں کو یا ملکوں کو کہا ہے کہ وہاں پہ ہماری رشتہ داری ہے، تو ان کا خیال کرنا ہے۔ جی جی، تو یہ سارے تصورات جو ہے وہ آہستہ آہستہ معاشرے سے مٹتے چلے جا رہے ہیں، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات ارشاد فرمائی کہ گھر میں کئی فیملیاں رہتی ہیں، ان کا کھانا پینا جو ہے وہ الگ الگ ہے، تو وہ اپنے بھائی کو اپنا ہمسایہ بھی سمجھے، اس کا دروازہ سب سے زیادہ قریب ہے، اور جو اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ باہر کے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی پھر حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے۔ صحیح، مگر نہ ایسے بھی لوگ ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ تو بڑے سخت ہیں لیکن اوروں کے ساتھ بڑے نرم ہیں۔ وہ ایک مثال بھی دی جاتی ہے، کار بی کہر دی ماری تے بار بی لکھ ہزاری، یعنی کہ گھر میں تو وہ جلی ہوئی کڑوی زبان ہے، اور باہر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی باتیں ہیں۔ تو یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ بھی شریعت کے منافی ہیں، یہ بھی رویہ جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ پروفیسر صاحب، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمسایہ سے کٹ گیا، خاص طور پہ جو ماڈرن لیونگ سٹائل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ ہو گئے ہیں اس حوالے سے۔ جی بہت اچھی بات کی آپ نے، اس میں شبہ نہیں ہے کہ آج کل کا جو لیونگ سٹائل ہے یا ہمارے لیونگ سٹینڈرڈز ہیں ان نے اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل ہمسایوں کے حوالے سے ہیں۔ اب اس میں ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور ہمارے دوستوں نے بھی ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمسایہ پوش ایریاز میں یا اس طرح کی بڑی بڑی سوسائٹیز میں جہاں کوئی کھانے سے تنگ تو نہیں ہے، جی ویسے جو ہے وہ غربت تو نہیں ہے، لیکن ان کے اندر انگزائٹی بڑی ہوتی ہے خود انٹریکشن نہ ہونے کی وجہ سے۔ بڑی بڑی سوسائٹیز میں ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بڑی ٹینشن پائی جاتی ہے، اور لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، خودکشیاں ہوتی ہیں اندر، بیوی کا ہسبینڈ کا بیوی سے، بیوی کا ہسبینڈ سے مرڈر ہو جاتا ہے، تو بڑے بڑے مسائل ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمسائے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہے، بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے۔ یہ تعزیت کیا ہے؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے ہم تعزیت کرتے ہیں، اس کو تسلی دی جاتی ہے، یہ نہیں کہ اس کو جا کر رلائیں، جس طرح ہمارے ہاں لوگ خواتین جاتی ہیں، لوگ جاتے ہیں، وہ ایسے جملے ایسی باتیں وہ مرحوم کی اس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ بندہ اور پریشان ہوتا ہے اور اس کو رونا آتا ہے۔ تو اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تسلی دیں اور اس کو ایسے جملے بولیں جو اس کے دل میں تسلی کا باعث ہو، ٹھنڈک اس کو پڑے۔ اسی طرح اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ بیمار پرسی کے لیے جائیں، تو اس سے بھی اس کو تسلی ہوگی۔ یعنی ہمارا جس سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا انٹریکشن نہیں ہے، بالکل ایسے ہی، خاص طور پر بڑی سوسائٹیوں میں۔ چھوٹے دیہاتوں میں ہیں لوگ ایک دوسرے سے باخبر ہوتے ہیں، لیکن وہاں اور قسم کے مسائل ہیں ایسے ہی کہ اس میں جس طرح کہ عمر صاحب نے ذکر کیا تھا کہ لوگوں کے اندر حسد اور یہ بیماریاں اور یہ چیزیں ہیں، وہاں ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے، ان کو دور کرنا چاہیے، لیکن وہ ایک دوسرے سے انٹریکشن ان کا ہوتا ہے، خبر رکھتے ہیں۔ ویسے صاحب میں ایک بات ایڈ کروں گا، جو کہ بچپن ہمارا گزرا سعودی عرب میں، تو وہاں کی سوسائٹیز میں جہاں ہمیں رہنے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے گہوے کا ٹائم، گہوا، تو وہ شام کے ٹائم عصر کے بعد وہ ٹائم ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو گھر کے مرد ہوتے ہیں وہ کام پہ ہوتے ہیں اس وقت، تو عورتیں جو ہوتی ہیں وہ آتی جاتی نظر آتی ہیں، لیکن وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں نظر آئی۔ وہ ایک چھوٹا سا بیگ سا انہوں نے بنایا ہوتا ہے، یہ ٹوکری ٹائپ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ دلہ جو عربوں کا گہوا ڈالنے والا برتن ہوتا ہے وہ، اس کے ساتھ چند اور برتن ہیں، کوئی میٹھا میٹھا بنایا ہوا ہے، تو وہ اٹھا کے اپنے ہمسائے کے گھر جا رہی ہے، تو وہاں بیٹھ کر پھر دوسرے دن کسی اور کے گھر گئی ہوگی، پھر تیسرے دن وہ آئی ہوگی۔ یہی تعلیم ہے نا کہ جب آپ نے ذکر ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ سالن زیادہ کرو تاکہ ہمسایوں کے گھروں میں پہنچاؤ۔ اگر آپ نے عید شب برات پر کوئی چیز بنائی ہے تو یہ پہلے رواج ہوتا تھا، لوگ عام طور پر کوئی کھیر بھیج دی، کوئی سوئیاں بھیج دیں، کوئی سالن بھیج دیا، گوشت پکا تو وہ بھیج دیا۔ تو یہ بھی ایک، یعنی جب آپ کسی کے گھر اس طرح کی کوئی پکی ہوئی چیز جو نہیں آپ نے بنائی ہے یا ویسے ہی روٹین میں ہے، تو جب بھیجتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ جو میرے ساتھ والا ہے یہ مجھ سے اچھا تعلق بنانا چاہتا ہے، اچھا تعلق رکھنا چاہتا ہے، مجھے بھی اس کا جواب اس طریقے سے دینا چاہیے۔ تو اس طرح ایک انٹریکشن، آپس میں محبت بڑھتی ہے، جو مقصد ہے اس طرح کی تعلیمات کا جو اسلام نے دی ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے متعارف ہوں۔ مثلا میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں، میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں، میں یہاں کوئی 2 ڈھائی 3 سال پہلے آیا ہوں،
تو میں نے آ کے کوشش یہ کی کہ اپنی بساط کی حد تک کہ لوگوں کو جمع کریں. کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, تو کسی بھی بہانے سے کہ ہم بیٹھیں اور چائے پئیں اور گپ شپ لگائیں. تو یہ جو پروگرام آپ کا کل سے جب مجھے اس کی دعوت گئی تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ بڑی اچھی بات ہے, اس طرح کے موضوع کو زیر گفتگو لانا اور اس پر بحث کرنا اور سوسائٹی کو اس طرح متوجہ کرنا, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار وہ جو پروگرام میں نے پہلے کیا ہے مجھے پھر اس طرح کا ایک کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ جو گفتگو ہے, جو پروگرام ہے, اس کی یہ موٹیویشن ہوتی ہے, اور اس طرح کی چیزوں کی تکرار. قرآن خود کہتا ہے نا کلا انہا تذکرہ, تو یہ نصیحت ہے. تو جب آپ مذاکرہ کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, لوگوں کو اس کی طرف مائل کرتے ہیں, تو موٹیویشن ہوتی ہے. نہ صرف ناظرین کو ہوتی ہے بلکہ جو اس پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہوتی ہے کہ یار ہمیں بھی کچھ اس بارے میں سوچنا چاہیے. تو پوری سوسائٹی جو ہے نا اس پر اس کا ایک پازیٹیو اثر پڑتا ہے. جی پروفیسر صاحب, میں دیکھتا ہوں کہ اس معاملے میں علماء کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مسجد, محراب, منبر, یہاں سے لوگوں کو یاد دلانا چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں ایک تو علماء کا کردار تو بہرحال یہ ہونا چاہیے کہ اس موضوع پر خطبات ہوں, تقاریر ہوں اور اس پر بات کی جائے. اور ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاشرتی موضوعات پر عام طور پر ہمارے ہاں بات نہیں ہوتی. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ عام لوگوں کے حوالے سے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد سے اپنا تعلق اور اپنا رابطہ قائم کریں, نماز با جماعت میں حاضری کو باقاعدہ بنائیں. اس لیے کہ وہ بھی ایک ہمسایوں کے آپس میں ایک دوسرے کے انٹریکشن کا, آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات کا, حالات کا علم ہونا, یہ چیز جو ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے. کہ جب جماعت کا اہتمام ہوتا ہے, نماز با جماعت کا اہتمام ہوتا ہے, تو وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بن جاتا ہے. ٹھیک. اور جیسے من صاحب نے کہا نا کہ اس طرح کے بھی چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہونے چاہیے کہ چائے پہ ہم کسی کو بلا لیں یا کوئی چھوٹی سی اس طرح کی تقریب رکھ لیں, آپس میں محلے میں ایک دوسرے سے اس طرح کے روابط ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہماری سوسائٹیز ہیں, ان سوسائٹیز کی جو کمیونٹی سینٹرز ہیں یا ان کے جو اس طرح کی یعنی وہ بنی ہوئی ہیں, باڈیز بنی ہوئی ہیں, ان باڈیز کو بھی اس سلسلے میں ایکٹیو ہونا چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح محلے کے لوگوں کو بلائیں, ان کی میٹنگز کریں, ان سے بتائیں. جو سوسائٹی کے سربراہوردہ لوگ ہیں, چلانے والے ہیں, وہ منتظمین ہیں, وہ پوچھیں لوگوں سے کہ بھئی کیا مسائل ہیں, کیا اس طرح سے یہ اس طرح سے ہونا چاہیے. مطلب میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں یہ ہے انداز کہ منتظمین کا کسی بھی مسجد میں وہ ایک رکھ لیتے ہیں چھوٹی سی میٹنگ کہ بھئی عصر کے بعد ہم سب بیٹھیں گے, ایک دوسرے کے مسائل سنیں گے. تو اس طرح سے ایک دوسرے سے انٹریکشن ہوتا ہے, ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے, ان کے حالات کا پتہ لگتا ہے. تو یہ جو ہے نا کچھ اچھی آئیڈیل چیزیں ایسی بھی ہیں میری نظر میں آئی ہیں, کہیں آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوں گی کہ کچھ سوسائٹیز میں یا معاشروں میں مسجد کا کردار ایسے بھی نبھایا جا رہا ہے کہ جو ارد گرد کے رہنے والے لوگ ہیں ان سب کا تعارف وہاں ہے, لسٹیں موجود ہیں کہ کتنے گھر جو ہیں وہ فقیر و محتاج ہیں, بیوائیں کتنی ہیں یہاں, یتیم کتنے رہتے ہیں, اور پھر کلیکٹیولی ان کی امداد بھی کی جاتی ہے اور مدد بھی کی جاتی ہے. اس حوالے سے عمر صاحب آپ. میں نے اپنی زندگی کے اس مختصر وقت میں جو دیکھا ہے, ہمسائیگی کے حقوق و فرائض میں لوگوں کی ذمہ داریاں بھی اور کوتاہیاں بھی. محلے میں اگر کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو خواتین ہمسائے اس کے گھر میں گوشت دینا, دیسی گھی دینا, کپڑے دینا, کھانا بنا کر دینا, اسی طرح بیماروں کا علاج کروانا. اپنے ہمسایوں میں سے اگر کوئی بچی ہے تو اس کی منگنی میں, شادی میں کھانا پکانا, کنٹریبیوٹ کرنا, تعاون کرنا, یہ ساری چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہوں. بلکہ محلے میں عورتیں ہمسائیاں جو ہیں وہ باری آپس میں مقرر کر لیتی ہیں کہ اس کا چھلا ہے, یعنی یہ حالت نفاس میں ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, ولادت ہوئی ہے, تو ہم روزانہ باری باری جا کر اس کے گھر میں اس کا کھانا پکائیں گی یا اپنے گھر سے پکا ہوا. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج تھیں. ہم نے اپنے بڑوں کو اور اپنے ہمسایوں کو اسی پر پایا ہے. لیکن یہ موجودہ دور میں بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہمسائیگی کے جو حقوق و فرائض ہیں وہ مٹتے جا رہے ہیں, ان کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. اور جیسے آپ نے پہلے اپنے سوال میں بھی کہا کہ ہمسایوں کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے تو کیا وہ بڑا جرم ہے. اب دیکھیں
زنا جو ہے فواحش کا ارتکاب یہ بڑا سنگین جرم ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسے ہی اپنے ہمسایوں میں سے کسی عورت کے ساتھ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا جرم بڑھ جاتا ہے. ٹھیک، ہمسایوں کے حقوق میں سے ہے کہ آپ نے تو 70 گھروں کی بات کی ہے حدیث جی 40 گھروں تک یا جہاں تک آواز جاتی ہے. اس میں جیسا کہ پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سفید پوش آدمی ہے، جیسا کہ ہمارے اس وقت ملک کے معاشی حالات ہیں، لوگ انتہائی پریشان ہیں، تو امام کے کان میں، خطیب کے کان میں بتا دیا جائے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، میرے ہاں ولادت ہے، یا میرے گھر میں مریض ہے، یا میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، تو اس مسجد کو مسجد نبوی کی طرز پر چلاتے ہوئے ایک سینٹر، ایک مرکز بنایا جائے جہاں سے اغنیاء سے ان کی زکوٰۃ لی جائے اور غرباء ان کی عزت پر کوئی حرف آئے بغیر ان پر اس زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے. یہ بھی ہمسائیگی کے حقوق کے اندر داخل ہے. تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. میں نے خود دیکھا ہے، آج کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پروفیشنل لوگ اس کی قبر بناتے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے اگر کوئی فوت ہوتا تھا تو باقاعدہ اہل علاقہ، اہل محلہ، گاؤں کے لوگ، نوجوان جا کر ان کی قبر جو ہے وہ بنا دیتے تھے، کھانا پکاتے تھے، کفن کا کپڑا دیتے تھے. اور یہ جو چیزیں ہیں ہمسائیگی کے جو حقوق و فرائض ہیں ان کے مفقود ہونے کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کا یہ عملی حسن تھا، جو اثرات تھے، جو انسانوں کے ساتھ محبت تھی، اب یہی چیز ہے کہ جب انسان اپنے ذہن سے بہن بھائیوں کو نکال دے گا، رشتوں کو نکال دے گا، ہمسایوں کو نکال دے گا تو وہ ڈپریس ہوگا. یہ انسانی جو دماغ ہے یہ حقوق و فرائض سے جب خالی ہوتا ہے تو پھر اس میں مایوسی ہوتی ہے اور وسواس ہوتے ہیں اور پھر نا امیدی ہوتی ہے. اچھا، اس حوالے سے پروفیسر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ویسے تو حقوق جو فرائض ہیں بیان کیے ہیں ہم نے، ان چیزوں کا خیال کوئی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، رکھتا ہے، لیکن کچھ چیزوں ہم اگنور کر جاتے ہیں. جیسے ہمسایہ آتا ہے تو جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کے بہت سارے راز ہمسایوں کو پتہ ہوتے ہیں. تو رازداری کو رکھنا کتنا اہم ہے، یہ بھی حقوق و فرائض میں شامل ہے یا نہیں؟ بہت خوب اشارہ کیا آپ نے. اوورآل دیکھیں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. تو جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کا راز فاش نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. اب ایک عام مسلمان کے لیے یہ حکم ہے. تو جو ہمسایہ ہے جس کا ہم ابھی کتنی دیر سے ذکر کر رہے ہیں، اس کا تو بہت قریبی تعلق ہے. وہ تو رشتہ دار بھی ہے، غیر رشتہ دار بھی ہے، مختلف اس کے دائرے ہیں. تو اس کے ساتھ یعنی اگر ایک عام مسلمان جو جہاں کہیں بھی رہتا ہے اس کی پردہ پوشی کا حکم ہے تو اس کی پردہ پوشی تو زیادہ اولا ہے، زیادہ ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہم عام طور پر جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ گھر میں بھی پڑوسی ہیں، اگر بھائی ہیں 2-3 اور وہ الگ الگ ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں، کبھی ان میں دیوار ہے اور کبھی نہیں بھی ہے، تو اس طرح رہ رہے ہیں، تو وہ ان کے ظاہر ہے کہ رازوں کا آپ کو پتہ ہے، ہمسایوں کے رازوں کا پتہ ہے. تو راز فاش نہ کرنا یہ عام مسلمان کے لیے بھی ہے اور اس کے برعکس کچھ لوگ جو ہیں وہ راز فاش کرنا تو دور کی بات، وہ باقاعدہ ٹو لگاتے ہیں. جی تو وہ تو قرآن نے منع کیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ جو تجسس کرنا ہے اور لوگوں کے گھروں میں جھانکنا ہے اور رازوں کو ٹٹولنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ راز فاش نہیں کرنا بلکہ اس کو ٹٹولنا جو ہے اس کی بھی ممانعت ہے. پھر ابھی آپ نے گھر میں آتے جاتے ذکر کیا تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. مثلا آپ نے دروازہ اگر کھٹکھٹانا ہے تو اس کو اس طرح اتنا کھٹکھٹانا ہے کہ ساتھ والا بھی تنگ ہو. بیل بجا رہے ہیں تو وہ ساتھ والا تنگ ہو. اگر آپ گاڑی میں آئے ہیں تو اس کو اتنا ایسے جو ہے وہ بیل دے رہے ہیں جس کی یعنی ان کی ان چیزوں کا خیال رکھنا کہ جس سے وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا تھا مسجد کا، تو مسجد کا تصور ہمارے ہاں اب وہ نہیں رہا جیسا کہ کمیونٹی سینٹر کا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ لوگوں کی انٹریکشن کا ایک یہ بھی ایک ذریعہ ہو، یہ بھی ایک باعث ہو. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگ بس اب نماز پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے
جو مذہبی مدرسین ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں آتی ہیں کہ بھئی دنیا کی باتیں اس میں ذکر نہیں کرنی. اب بھی دنیا کی باتیں یعنی انسانوں کے ساتھ جو میل ملاپ ہے, جو انٹریکشن ہے ہمسایوں کے ساتھ, ان کے مشکلات دکھ میں شریک ہونا, یہ دنیاوی کہاں سے ہوگا, یہ تو سارا دین ہی ہے. بلکہ صحابہ تو کہتے ہیں ہم اشعار بھی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مطلب یہ دین ہے, ساری ایک سوسائٹی ہے نا, تو جو سوسائٹل ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اندر پازیٹیوٹی آپ سوسائٹی کو اچھا بنا رہے ہیں, حسن معاشرت ہے نا. تو حسن معاشرت تو خود دین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. بالکل صحیح. اس کا مطلب اس کی تعلیم ہے, تو اس کو آپ دنیا میں شامل کر کے صرف وہاں آپ نے قرآن و حدیث پڑھنا ہے اور باقی کوئی بات نہیں کرنی. تو یہ تصور اگر مسجد کی سطح تک یہ چیز لے آئی جائے تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہوگی. جزاک اللہ خیر, بہت عمدہ گفتگو تھی. یقیناً میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ آپ سے مزید مستفید ہو جاؤں. ناظرین کا بھی یہی جذبات ہوں گے کہ وہ مزید آپ کو سننا چاہتے ہوں گے, لیکن مجبوری ہوتی ہے, ایک ٹائم لمٹ دے کے بیٹھتے ہیں. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. عمر صدیق صاحب مولانا آپ تشریف لائے ہیں, بہت مہربانی. پروفیسر صاحب آپ آئے ہیں, اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں, آپ کے تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اس پیغام کے ساتھ ہم آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں کہ الجار قبل الدار, اپنے گھر سے پہلے اپنے ہمسائے کو دیکھ لیجئے اور اپنے ہمسائے کا خیال یوں کیجئے جیسے اپنے گھر کا کرتے ہیں. ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد